صلاۃ کا لفظ عربی میں ہے، ہم نے نماز لفظ پہ کہنا شروع کر دیا، اور نیاز یہ فارسی کا لفظ ہے، نیاز مندی کے طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی کو ہدیے دینے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اسی سے۔ اور نظر یہ عربی زبان کا لفظ بھی ہے، اور نظر کا معنی ہے کہ کوئی آدمی کوئی منت مانتا ہے کہ میں نے یہ کام اس وجہ سے کرنا ہے، اس لیے نظر اور نیاز کا لفظ ہمارے ہاں اس طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر اور نیاز یہ ناجائز ہے، بعض لوگوں کے ہاں یہ بھی ہے کہ نظر نیاز فلاں یہ نہ اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اصل میں اس کی اصل روح کو دیکھنا چاہیے، کیا اس کی اجازت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو بھی بندہ رخصت ہو جائے اور کوئی اس کا چاہنے والا، اس کا عزیز، اس کا قریب، اس کا دوست، اس کا چاہنے والا اس کے حوالے سے کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو پہنچاتا ہے جس کے لیے اس نے صدقہ کیا، صحیح، جس کے لیے اس نے صدقہ کیا۔ اس کی نیت انسان اگر کر لے کہ میں یہ جانور، یہ کھانا، یہ لباس، یہ پیسہ فلاں اپنے عزیز، اپنے بزرگ، اپنے کسی کے لیے دینا چاہتا ہوں، اے اللہ تیرے نام پہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ صدقہ اور خیرات اور کوئی بھی چیز اور کوئی بھی جانور ذبح کرنا جو ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جائز نہیں ہے، صحیح، اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کا اجر و ثواب میں فلاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ میری نیت کی بنیاد پر اس اجر کو وہاں تک منتقل کر دے۔ صحیح، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے تو اس کے اپنے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھا کے دے دیا وہاں تو یہاں خالی ہو جائے گی جگہ، نہیں، وہ جگہ بھی بھری رہے گی، اس لیے کہ اس کو عطا کرنے میں کوئی تردد نہیں کرنا پڑتا ہماری طرف سے، صحیح، ہماری طرح سے۔ اس وجہ سے ہمیں جو نیت بھی کرنی ہو، کسی بھی بزرگ، کسی بھی شخصیت، کسی بھی استاد، کسی بھی معلم، کسی بھی عزیز، کسی بھی چاہنے والے کے حوالے سے، اب اس کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے کہ وہ کس کو کتنا چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے اس کے مطابق وہ کام کرے۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت ہی بزرگ ہستی کے نام سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ جو طریقہ خود ان کو پسند نہیں تھا، اور ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ جس انداز کو وہ خود پسند نہیں کرتے تھے، تو یقیناً اس سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ انداز کیا ہے مثلاً جن سے گریز کرنا چاہیے؟ مثلاً یہ ہے کہ آدمی خیرات کرتا ہے، اس میں دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، جناب میں نے اتنے ہزار خرچ کر دیے، اتنی دیگیں میں نے چڑھا دی، تو یہ جو دکھاوا ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری بھی عمل کو کھا جاتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے لیے کوئی ایسی شرط لگا دینا جو اللہ کے رسول نے نہیں لگائی، جو ان اصحاب کی طرف سے ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کسی خاص جگہ کا تعین کر کے، کسی خاص جانور کا تعین کر کے، اس کا رنگ متعین کر کے اس کو لازماً قرار دے دیا جائے کہ نہیں فلاں جگہ فلاں وقت فلاں جانور ذبح کرو گے تو نظر نیاز ہوگی تو نہیں ہوگی، کوئی خاص شکل بنا دینا کہ یہ والی شکل ہوگی تو صدقہ ہوگا، یہ والی شکل نہیں ہوگی تو صدقہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرط عائد کرنا یہ ہمارے اختیار نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے بس میں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے۔ ہاں اس کا تعین اللہ کے رسول کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے وہ کرتے ہیں، جس کو اللہ کے رسول نے آزاد چھوڑا ہے ہمیں بھی آزاد ہی رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں عائد کرنی چاہیے۔ جسے نظر کے نام سے یا نیاز کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور جسے آپ بتا رہے ہیں جو صدقہ کی ایک شکل اور فارم ہے جس کو تھوڑا سے بگاڑ کے ساتھ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اگر اس پہ بات کریں، اب اگر 10ویں محرم کو کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثواب پہنچا سکے ایک صدقے کا، وہ جو جس شکل میں بھی دے رہا ہے، تو کیا اس کے ساتھ وہ اپنے کچھ ایسے بزرگوں کی بھی نیت کر سکتا ہے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ کیا یہ بھی کر لی جانی چاہیے؟ کیا اس میں کوئی برائی یا ممانعت ہے کسی طرح؟ نہیں، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، نہ کوئی برائی ہے، کیونکہ آدمی جب صدقہ کرے تو اس میں اپنے بزرگوں کے نام پر بھی کرے، اور وہ بھی تو ہماری یعنی بزرگوں کے جو سلسلے ہیں وہ آپ اپنے والدین اور اپنے دادا اور اپنے پردادا وہاں سے شروع کرتے ہوئے وہ بھی تو انہی سلسلوں کی کڑیاں بنتی ہیں، اور وہ سب سے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ قریش والوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، آپ یہ لفظ استعمال کریں، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، درمیان میں کتنی نسلیں گزر گئیں۔ اس وجہ سے کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کی نیت جتنی کرے گا اور جیسی کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اجر دینے میں بہت سخاوت والا ہے، اس لیے کہ وہ عطا ہی عطا ہے۔ صحیح۔ لباس کا ایک خاص معاشرتی انداز سے اگر دیکھا جائے، معاشرتی پہلو جو ہے اس ماہ اس حرمت والے مہینے کا،
کالے رنگ کا استعمال اور کالے دیکھیں رنگ اس کا کا جو تعلق لباس جو ہے وہ اگر ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میری کوئی بات حقیقت نہیں ہے، کہ نہ میری کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں، اور اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کے جو اصحاب گرامی ہیں ان کی سنت وہی سب سے بنیادی معیار ہے۔ بے شک کسی اور بندے کا کہا، کسی اور بندے کا سنا وہ معیار نہیں ہے، بے شک کیونکہ جن کو آپ امام حسن اور حسین کہتے ہیں، امام علی کہتے ہیں اور یہ بڑے بڑے القاب لیتے ہیں، تو انہی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے نا۔ کیا ان کی سنت میں اس طرح کی کوئی بات ہے؟ میری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کی حالت میں سیاہ لباس پہننے کی تلقین کی ہو، بلکہ آپ علیہ السلام نے کچھ کاموں سے منع کیا۔ صحیح ان کاموں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ امانت داری ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول کے پیغام کو پہنچا دیں، اور اس کو سننے والے اس بات کی تحقیق کرنا چاہیں تو ضرور کریں، کتابیں کھلی ہیں، روایات موجود ہیں، اس کی تحقیق کریں اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی محبت کا جائزہ لیں کہ وہ اللہ کے رسول سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے اپنے بیٹے کا جب انتقال ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہے، فطرت کا تقاضا تھا، لیکن کچھ صحابہ کے دل میں کچھ ایسا خیال پیدا ہوا کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، بڑے بلند مقام پر فائز ہیں، انہیں تو نہیں رونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ القلب یحزن، دل غمزدہ ہوتا ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار ہوتی ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، کہ جس نے اپنے گریبان پھاڑے اور جس نے اپنے چہرہ پیٹا، جس نے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ صحیح ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے موت کے بعد اور مصیبت میں چیخو پکار کی، آہو بکا کرنا اور چیخو پکار کرنا، صحیح واویلا کرنا، اور اس واویلے میں آدمی بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا کر بیٹھتا ہے جو کبھی گستاخی اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری صحیح اور کبھی بعض اوقات کوئی غلط بات بھی اس کی زبان سے نکل آتی ہے۔ صحیح اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا یہ فرمان ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، میں نے اپنی تحقیق کے مطابق اس کو صحیح جانا۔ آپ علیہ السلام نے اس شب میں، کہ جس شب کے بعد اگلے دن آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ خیمے میں تشریف لے کے جاتے ہیں اور اپنی خواتین کو یہ خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتے ہیں۔ یہ قابل غور ہے اور اس کی تحقیق علماء کو پوری آزادی ہے، اس پر کریں۔ آپ کا فرمان ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کل اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے چیخنا چلانا نہیں ہے، اور تم نے گریبان نہیں پھاڑنے اور اپنے گال نہیں پیٹنے۔ یہ الفاظ امام حسین علیہ السلام کے، اور بالکل اسی طرح کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ارشاد فرمائے۔ صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس غم کی کسی بھی غم کی حالت میں گال نہ پیٹے جائیں، سر نہ منڈوائے جائیں اور اپنے گریبان نہ پھاڑے جائیں، واویلا نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اسی وجہ سے آنسو کا بہنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جس کا آنسو نہیں بہتا وہ سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اس لیے کہ اس نے غم کو محسوس نہیں کیا۔ غم کا احساس کرنا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دل دیا ہی اس لیے ہے کہ اس نے خوشی کے موقع پر مسکرانا ہے اور غم کی حالت میں اپنا اظہار کرنا ہے، بالکل درد دل کے واسطے، درد دل کے واسطے۔ اسی وجہ سے انسان نے اس درد کو محسوس کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کر رہا تو یقیناً وہ کسی مرض کا شکار ہے۔ صحیح اس لیے اپنے غم کا اظہار اپنی زبان سے، اچھے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں میں آنسو بہانے کی صورت میں، اور جو بھی اس کے مناسب طریقے ہو سکتے ہیں اس کا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک حد جب آتی ہے کہ جس کے بعد اللہ کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے کہ نہیں، اس کے بعد ہم نے مزید آگے نہیں بڑھنا، تو یقیناً پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو مانا جائے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے آج اور آپ سے جاننے کا موقع ملا بہت ساری چیزوں کو۔ جزاک اللہ۔